مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، میں آپ کے ہوسٹ کے لیے دعوت دوں گا ملک انوار صاحب کو کہ وہ باقی کا پروگرام جو ہے وہ چلائیں۔ میں تھوڑا سا انٹروڈکشن ان کا پیش کر دوں کہ یہ ہمارے کراچی کے بہت ہی ابھرتے ہوئے نوجوان ہیں، بہت ہی ٹیلنٹڈ شخصیت ہیں، اور ہر وقت نوجوانوں کی ڈیولپمنٹ یوتھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کی خدمات جو ہیں پورے کراچی لیول پر ہیں الحمدللہ۔ ان کا تھوڑا سا ذرا انٹرو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ یہ فاؤنڈر ہیں مدینہ ینگسٹر فاؤنڈیشن کے، اور وائس پریزیڈنٹ ہیں رائزنگ بلدیہ، اسی طرح انفارمیشن سیکریٹری ہیں یوتھ فار پاکستان، ہوسٹ پبلک اسپیکر ہیں، اس کے علاوہ پبلک اسپیکنگ ٹرینر بھی ہیں، مطلب یہ آپ کے جو شاگرد ہیں، جو ہونہار طلبہ ہیں، ان کو یہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اسپیکنگ پاور اپنی بڑھا سکتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہیلپنگ آؤٹ اسٹوڈنٹس ٹو پرفارم ایٹ ڈفرنٹ ٹی وی چینلس، مختلف ٹی وی چینلز پر جو ہے یہ ایسے بچے جو کہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر آگے آ رہے ہیں، ان کو آگے آنے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں، اور ان کو مختلف ٹی وی چینلز پر جو ہیں ان کی معاونت بھی کرتے ہیں۔ تو میں دعوت دوں گا ملک انوار صاحب سے کہ آئیں اور باقی کا پروگرام چلائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور اس دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تمام آنے والے پرنسپلز کو، تمام آنے والے اسکولز کو، تمام آنے والے پارٹیسپینٹس کو، اور تمام آنے والے اسکول کے بچوں کو، اسپیشلی ہمارے سینئر سر عبدالرزاق صاحب جو ہمارے ججمنٹ پینل پر موجود ہیں، فاروق سعید بھائی جو محبتوں بھرا ایک پیغام لے کر ہمارے بلدیہ اور شیرشاہ کی زینت بنتے ہیں، اس کے ساتھ ہی مریم عباسی صاحبہ کو میں دل کی گہرائیوں سے یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنے اپنے ٹف ٹائم سے وقت نکالا اور ہمیں یہاں پر جو ہے اپنے موقع دیا آپ لوگوں کی خدمت کرنے کا۔ تو میں چاہوں گا بھرپور طریقے سے تالیاں ہونی چاہیے ہمارے ججمنٹ پینل کے لیے۔ ہمارے درمیان سر عبدالرزاق صاحب موجود ہیں۔ انٹروڈکشن تھوڑا بعد میں کروایا جائے گا، اور دیکھیے گا کہ انٹروڈکشن ہمارے ججمنٹ پینل کا کیا بولتے ہیں اور کس طرح کا یہ ایونٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں پروگرام کے آغاز کے لیے تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا حافظ شرجیل صاحب کو۔ آپ کا تعلق دار ارقم اسکول شیرشاہ کیمپس سے ہے۔ حافظ شرجیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بالطاغية كذبت ثمود وعاد بالطاغية فأما عاد فأهلكوا بالطاغية فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أجذاذ نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة
فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية ونفخ في السور نفخة واحدة صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے درمیان حافظ شرجیل صاحب جن کا تعلق دار ارکم اسکول شیرشاہ کیمپس سے تھا، اور یہ ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے قرآن پاک کی تلاوت سے. اب میں دعوت دینا چاہوں گا نعت کے لیے سید نبیل رضا کو. آپ کا تعلق پروفیشنل اسکولنگ سسٹم شیرشاہ کیمپس سے ہے. بھرپور تالیاں ہونی چاہیے ان کے لیے بھی. یہ بچے یہاں پر پارٹیسپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ رب العالمین آگے جا کے بھی بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ نیشنل لیول پہ. اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہے ہر دوسرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الذی بالذی ترجى شفاعته هو الذی بالذی ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال مبتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سلام اس پر پوروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں. سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی. سلام فخر موجودات فخر لو انسانی. تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا در ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید نورانی. مولایا صلی وسلم
دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. آپ کا تعلق پروفیشنل اسکولنگ سسٹم شیرشاہ کیمپس سے ہے اور آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پروگرام کی شان بڑھا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی میں ایک اور نعت کے لیے دعوت دینا چاہوں گا عدیل باجوہ صاحب سے. عدیل باجوہ صاحب سٹی پبلک اسکول شیرشاہ کیمپس سے آپ کا تعلق. تالیاں ہونی چاہیے, حوصلہ افزائی ہونی چاہیے ایسے بچوں کی, تاکہ یہ بچے یہاں سے نکل کے انشاءاللہ ایک بڑے پلیٹ فارم پر جائیں اور وہاں پر بھی شیرشاہ کا نام روشن کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, اور روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں, کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں, اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ تھے عدیل باجوہ، آپ کا تعلق سٹی پبلک اسکول شیرشاہ کیمپس سے تھا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے جو مجھے بھی جستجو ہے جاننے کے لیے کہ ایکچولی YLF ہے کیا اور اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، تو ایک چیز تو بڑی اچھی ہے اس کے اندر کہ ینگ لیڈر فورم کا آغاز 2012 میں کیا گیا تھا ستمبر میں. شیرشاہ کے نوجوانوں کے زمانہ طالب علمی میں کیا گیا تھا، اور یہ ایسے طالب علم تھے جو 2012 میں یہ سوچتے تھے کہ شیرشاہ ریبلڈ ہونا چاہیے، اور جو سہولیات، جو تعلیم، جو تربیت دوسرے ایریاز کو ہیں، جو ایسٹ کے خاص طور پر ایریاز ہیں، یہاں شیرشاہ کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. 2012 میں یہ انہوں نے اس کا آغاز کیا. پھر کچھ مصروفیات چونکہ زندگی میں آتی ہیں تو انہوں نے اس کو کلوز کر دیا. دوبارہ سے جب یہ اور زیادہ سوشلائز ہو گئے، اور زیادہ سیکھنے کو ملا، تو پھر انہیں یہ ضرورت دوبارہ پیش آئی کہ دوبارہ سے 2012 کو جو ہم نے ایک سنگ بنیاد رکھا تھا شیرشاہ کی عوام کے لیے، شیرشاہ کے مستقبل کے لیے، بچوں کے لیے، اس کا دوبارہ آغاز کیا جائے. اور اب انہوں نے دوبارہ سے اس کا آغاز کیا ہے. 2022 میں مارچ میں انہوں نے دوبارہ سے اس کا آغاز کیا ہے. اس کے ساتھ ہی ان جو ٹائم عرصہ یہ لوگ غائب رہے، اس کے اندر یہ مختلف تنظیموں کے ساتھ منسلک رہے، سماجی سرگرمیاں سر انجام دیتے رہے. ہمارے سامنے عبدالرزاق صاحب اس بات کی شہادت دیں گے کہ 2 سال پہلے ہمارے اسپیچ کمپٹیشن ہوا تھا شیرشاہ کے اندر ہی، ٹھیک ہے، شیرشاہ یوتھ فورم آئی تھنک اس طرح کے نام سے، اور عبدالرزاق صاحب نے ہی میرے ساتھ ججمنٹ کی تھی اس پروگرام کے اندر بھی. تو کہنے کا مقصد کہ جن دنوں یہ اپنی آرگنائزیشن انہوں نے نہیں بنائی، دوبارہ سے ریبلڈ نہیں کی، ان دنوں بھی یہ دوسری آرگنائزیشنز کے ساتھ منسلک رہے، صرف اور صرف شیرشاہ کی فلاح و بہبود کے لیے، صرف شیرشاہ کے بچوں کے لیے. تو میں چاہوں گا بھرپور طریقے سے تالیاں ہونی چاہیے YLF کی پوری ٹیم کے لیے جو 2012 میں کیا ہوا کام دوبارہ سے شروع کیا گیا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ رب العالمین شیرشاہ کا علاقہ بھی انشاءاللہ باقی علاقوں کی طرح آگے بڑھے گا. اور آپ لوگ خود دیکھتے ہوئے ہیں جو دور دراز سے آئیں کہ کس طریقے کی کنڈیشنز ہیں یہاں پر، سڑکوں کی کنڈیشنز کیا ہیں، تعلیمی کنڈیشنز کیا ہیں. تو انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ یہ جو خانہ ہے اس کو پوری کیا جائے اور ایک مثبت نتائج اس کے ثابت ہوں. ویژن ہے ان کا ٹو ڈیولپ پاکستان's bright future by eliminating illiteracy and developing youth. جہالت ختم کرنا اور یوتھ کو ڈیولپ کرنا زیادہ سے زیادہ. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ویسٹ کے اندر نشہ بہت زیادہ پھیلا جا رہا ہے، تو اس نشے کو ہم ختم نہیں کر سکتے، کم سے کم ہم یوتھ کو اپنے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں. پبلک اسپیکنگ کے اندر ہم انگیج کر سکتے ہیں، اور بہت سارے معاملات ہیں اس کو انگیج کر سکتے ہیں تاکہ ہم نشے کی لت سے اپنے لوگوں کو دور رکھ سکیں. اس کے ساتھ ہی ان کا جو مشن ہے چینجنگ سوسائٹی فار اے بیٹر فیوچر تھرو فوسٹرنگ کریکٹر، ان کے کردار کی پرورش کر کے وہ شیرشاہ کو اور شیرشاہ کراچی کو سپورٹ کرے اور کراچی جو ایز یوزول پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مثبت ویژن ہے ان کا. کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا اینڈ سوشل انٹیگریشن، اور معاشرتی جو نظام ہے یہاں کا اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانا. بہت ہی بہترین کور ویلیوز میں ان کے شامل ہیں کمیونٹی انگیجمنٹ، آٹونومی، خود مختاری، رسپیکٹ، ایمپتھی، سوشل اسپرٹ. شاید یہ سوشل اسپرٹ ہی تھا جو 2012 میں کام شروع کیا گیا تھا، اب اس کی دوبارہ سے اس کا آغاز کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ قابل ستائش اور قابل فخر ہونا چاہیے شیرشاہ کے لیے، اور شیرشاہ کے اسکولز کو، یہاں کے اسٹوڈنٹس کو ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کوآرڈینیٹ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو شیرشاہ کو آگے لے کر جائیں گے. جتنے پلیٹ فارم ہیں آج ہمارے درمیان عبدالرزاق صاحب موجود ہیں، فاروق سعید صاحب موجود ہیں، مریم عباسی صاحبہ موجود ہیں، یہ ان کو یہاں پر لے کر آئے. ان کا مقصد کیا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا ٹیلنٹ بتائیں، شیرشاہ کا ٹیلنٹ بتائیں، میٹرو ویل کا ٹیلنٹ بتائیں، ویسٹ کا ٹیلنٹ بتائیں، کیماری کا ٹیلنٹ بتائیں، کیونکہ یہاں پر ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. صرف کوشش ہے تو اس کو نکھارنے کی. تو میں چاہوں گا ایک بار بھرپور طریقے سے تالیاں ہونی چاہیے ہمارے عرفان بھائی کے لیے، سجاد بھائی کے لیے. بہت ہی مثبت ان کا بھی کام یہاں پر آتا ہے، اور ساری کور کمیٹی کے لیے. اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے درمیان ججمنٹ پینل پر موجود ہیں فاروق سعید صاحب. آپ میں سے کسی تعارف کے
آپ نے ماسٹر کیا ہے ہیومن ریسورسز مینجمنٹ پبلک ایڈمنسٹریشن فرام کراچی یونیورسٹی. Renowned senior debater, instructor, public speaker and member of Arts Council of Pakistan, former TV host at K21, A1 News and Al Maqsood TV, founder and chairman Pakistan Youth Democratic Organization, former president of Sindh Sehri Tanzeem Pakistan, former mentor of many organizations like Fakhre Pakistan, CEMS, Social Development Foundation, many more in Karachi. Madina Ihsan Foundation کا نام اسکپ کر دیا انہوں نے یہاں پر. Winner of many all Pakistan and all Sindh debates, speech and declamation competitions, former spokesperson of Youth Parliament. بہت ہی تگڑا انٹروڈکشن ہے, بھرپور طریقے سے تالیاں ہونی چاہیے ان کے لیے جو ہمارے درمیان موجود ہیں. ٹی وی ہوسٹ بھی رہ چکے ہیں اور کراچی سے باہر بھی میرپور خاص تک یہ جاتے ہیں مقابلے جج کرنے کے لیے. بہت ہی رینون پرسنالٹی ہے, بہت سے مقابلوں میں آتے ہیں, بہت مرتبہ بلدیہ آ چکے ہیں میرے ایونٹس کے اندر. اب یہ شیرشاہ کی زینت بنے اور مجھے امید ہے کہ شیرشاہ والے ان کو نراش کر کے نہیں بھیجیں گے, کیماڑی والے ان کی اسی طریقے سے حوصلہ افزائی کریں گے جس طریقے سے ویسٹ کے لوگ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہماری سیکنڈ ججمنٹ پینل پر موجود ہیں مریم عباسی صاحبہ. آپ اسٹوڈنٹ ہیں کراچی یونیورسٹی کی, ممبر ہے کراچی یونیورسٹی ڈیبیٹنگ سوسائٹی. بہت تگڑی ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے کراچی یونیورسٹی کی, پورے پاکستان میں جانی جاتی ہے. گوٹ پوزیشنز ان ویریس اسپیچ اینڈ ڈیبیٹ کمپٹیشنز, بہت سارے انہوں نے اسپیچ کمپٹیشن سے پوزیشن لی ہے, ڈیبیٹ کمپٹیشن میں پوزیشن لی ہے. فرسٹ پوزیشن ان آل کراچی اردو ڈیبیٹ کمپٹیشن ہیلڈ انڈر دا مینجمنٹ آف پاکستان میڈیکل ایسوسیشن. پی ایم اے کے انڈر میں جو ہمارا مقابلہ ہوا تھا کراچی یونیورسٹی میں, اس میں ان کی فرسٹ پوزیشن تھی. سرو ایز جج ان میری اسپیچ اینڈ ڈیبیٹ کمپٹیشن. تو میں چاہوں گا بھرپور طریقے سے تالیاں ہونی چاہیے چونکہ ایک صنف آہن کا کردار ہمارے معاشرے میں بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں دو میل ججمنٹ پینل پر موجود ہیں تو اس بہن کے لیے دوسری طریقے سے تالیاں ہونی چاہیے. یہ اتنے دور دراز علاقوں سے یہاں پر شرکت کرنے کے لیے آئی, تو میں چاہوں گا کہ شیرشاہ کے لوگ, کیماڑی کے لوگ بھرپور طریقے سے حوصلہ افزائی کریں. اس کے ساتھ ہی لاسٹ ہمارے سینئر قابل احترام عبدالرزاق میر صاحب. آپ ویل نون سینئر ہوسٹ ہیں اور منصفین کے فرائض کافی ایونٹس میں سر انجام دے چکے ہیں. آپ ہوسٹ ہیں, جج ان ہنڈریڈس آف پروگرام, 100 سے زائد پروگرام میں آپ نے ججمنٹ کے فرائض سر انجام دے دیے ہیں. ایفیلیٹڈ ود ایجوکیشن فیلڈ, بالکل تعلیمی فیلڈ کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور بہت ہی بزی شیڈول میں سے انہوں نے بھی آج وقت نکالا اور ہمیں یہاں پر اپنا یہاں پر آ کے ہمیں یہ رونق بخشی کہ ہم ان کی زیادہ سے زیادہ ان سے سیکھیں. اور مجھے امید ہے کہ آج کا جو ججمنٹ پینل ہے وہ یہاں پر کیماڑی کو نہیں بلکہ یہاں کے بچوں کی پیمائش کرے گا. اور یاد رکھنا کہ ایونٹس کے اندر, مقابلوں کے اندر کوئی جیتے گا کوئی سیکھے گا. ہم یہاں پر سیکھنے کے لیے آئے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں, اس کے بعد جیتتے ہیں. پڑھوں پر اس بات سے میری امادہ کریں گے مریم عباسی عبدالرزاق صاحب بھی کہ سب سے پہلے بچہ سیکھتا ہے, مقابلے ہارتا ہے, ہاتھ کانپتے ہیں, باڈی شیئر کرتی ہے, اس کے بعد جا کے بچہ جو ہے وہ ون کرتا ہے. تو آج جو ججمنٹ پینل پر 3 ہمارے سامنے شخصیات موجود ہیں, اگر وہ کامیاب ہیں تو اس سے پہلے بہت ساری ناکامیوں سے گزر کر کامیاب ہوئے. جنہوں نے ناکامیوں کو سیڑھی بنایا ہے تو ہمیشہ ناکامیوں کو سیڑھی بنائیں گے تو آپ لوگ کامیاب ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آج کا مقابلہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا اور ہم تمام بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے. جو بھی بچہ یہاں پر آ کے تقریر کرے گا, جو بھی بچہ یہاں پر آ کے بولے گا, چاہے وہ کسی بھی اسکول سے تعلق رکھتا ہو, چاہے اس کے اسکول کا بچہ یہاں پر ہو یا نہ ہو, ہم اس کے اسکول والے ہیں, ہم اس کے کیماڑی والے ہیں, ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے اور اس کے انشاءاللہ جتنا بھی کانفیڈنس بلڈ ہو سکتے ہم کریں گے. اس کے ساتھ ہی کمپٹیشن کا آغاز 2 منٹ بعد کیا جائے گا. اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ جو اسکولز موجود ہیں, دار ارقم اسکول بلدیہ ٹاؤن کیمپس, اپنے اپنے اسکول کے لیے تالیاں بجا دینا. کلائمیکس فاؤنڈیشن اسکول بلدیہ ٹاؤن کیمپس, سب کو تالیاں بجانی چاہیے, ویسے تو سارے اسکول آ رہے ہیں. سیفی چلڈرن اکیڈمی شیرشاہ کیمپس, الائڈ اسکول شیرشاہ کیمپس, ینگ اسکالر گلیمر اسکول شیرشاہ کیمپس, پاک شاہین کیمبرج اسکول بلدیہ ٹاؤن, دا جنریشن پبلک اسکول شیرشاہ کیمپس,
मास्टर मेल स्कूल शेरशाह कैंपस, दिसेवी स्कूल बलिया टाउन कैंपस, पाकिस्तान फाउंडेशन, PF सेकेंडरी स्कूल मेट्रोविल कैंपस, दारुल अरकम स्कूल शेरशाह कैंपस, प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल शेरशाह कैंपस, इनोवेटिव बीकन स्कूल IBS शेरशाह कैंपस। तो भरपूर तरीके से तालियां होनी चाहिए। ये 13 स्कूल हमारे दरमियान। चलें जी, मुकाबले का बाकायदा आगाज करने के लिए ये हमारे दरमियान स्काउट के नौजवान मौजूद है। मैं चाहूँगा इनके लिए भी तालियां हो। ये स्काउट के नौजवान पूरे इवेंट में यहाँ पर अपने फराइज सर अंजाम देंगे, तो इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। हमारे आज के मुकाबले के फर्स्ट पार्टिसिपेंट मोहम्मद हारिस, दारुल अरकम स्कूल बल्दिया टाउन कैंपस। मोहम्मद हारिस, दारुल अरकम स्कूल बल्दिया टाउन कैंपस। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है कि वक्त आपको 3 मिनट का दिया गया था, तो 3 मिनट से 5 से 10 सेकंड ज़्यादा होने की तो मेरे ख्याल से जजमेंट गुंजाइश देगी, क्योंकि इस तरह इस नौयत का मुकाबला है कि कुछ बच्चे यहाँ पर न्यू हैं, उनको थोड़ा सा गाइड करने की भी हमें नीड है। तो कोशिश करें कि 3 मिनट 10 सेकंड में आपने वाइंड अप करना है। इसके बाद मार्क्स जो है वो आपके जजमेंट पैनल के ऊपर है वो मिला कर दिए जाएंगे। और टाइम यहाँ पर आपके सामने जजमेंट पैनल दे चुके हैं। 3.5 से 4 मिनट का भी आपके पास टाइम है, बजल नहीं बजेगी। रिलैक्स होकर जो आपका कंटेंट है, जो आपकी तैयारी है, कोई टाइम की टेंशन नहीं है। अपना मुकाबला है, अपना निज़ाम है, सारा टेंशन फ्री होकर आए। मैं चाहूँगा भरपूर तरीके से तालियां हो। मोहम्मद हारिस, दारुल अरकम स्कूल बलिया टाउन कैंपस। हमारा आज का मौजू है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। सदर अली वक़ार आज से 1400 साल पीछे चलते हैं, जब आज का सैयारा न था, आज का तैयारा न था, एटम की हमाहमी न थी, मशीनों की करकराहट का कहीं दूर तक नामो निशान भी न था, जब कुर्राए अर्ज़ पर जुल्मो सितम और तारीकी का राज था। पूरी इंसानियत सख्त इस्तराब, इंतशार और इंतहाई ज़वाल का शिकार थी। बदकारियों में डूबी दुनिया आखिरी सांसें ले रही थी। हालात इस नहज तक पहुंच चुके थे कि खुदा की दराज करदा रस्सी किसी भी लम्हे खींची जा सकती थी। कि ऐसे में 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक की ज़ियाबार घड़ी कि जब आफ़ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबनाक किरणें जज़ीरा अरब पर ज़ोफ़िकन हुई और देखते ही देखते खुर्शीदे इस्लाम की दरख्शां शुआओं ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। मकसूद हक बशक्ले मोहम्मद आया हुआ, मकसूद हक बशक्ले मोहम्मद आया हुआ, इस नूर अव्वली का खुदा तर्जुमा हुआ। दीने खुदा की दहर में तकमील हो गई, दीने खुदा की दहर में तकमील हो गई, रोशन खुदा के नूर की कंदील हो गई। सदर अली वक़ार वो दौर कि जब मकतब व मदरसे का वजूद न था, मोबाइल और रेडियो का तसव्वुर भी न था। उस वक्त अब्दुल्लाह का यतीम, आमना का लफ्ते जिगर, मक्का का गाजी और गुंजाए हलीमा की जीनत, सहराए अरब को सरफराज करने वाला, जिसके घर चूल्हा न जलता, पेट पर पत्थर बांधते रहे, लेकिन उम्मी ने अपने नालीने मुकद्दस से पूरे अर्श को सरफराज फरमाया। सोच की बुलंदियां कम होकर रह गईं, गफलत की उड़ानें मांद पड़ गईं, जिब्रील की परवाज़ थम गई, लेकिन देखिए वो चलता ही जा रहा है। तारीख़ आलम शाहिद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने अपने दावे की सदाकत के लिए खुद अपनी ही जिंदगी को मिसाल बनाकर पेश किया। आपका हर फेल इस उम्मत के लिए बाइसे तकलीफ है। आपसे वफा का तकाजा ये है कि आपकी तालीमात की पैरवी की जाए। सदर अली वक़ार ये वफा ही तो थी जिसने अबू बकर को सिद्दीक, उमर को फारूक, उस्मान को गनी और अली को मुर्तज़ा कर दिया। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोगों कलम तेरे हैं। जनाब सदर इकबाल ने इस शेर में दर हकीकत कूज़े में दरिया बंद किया है। फ़कत 2 मिसरों में उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी का राज बतला दिया। इकबाल कहते हैं कि गोया दीनों दुनिया की कामयाबी का राज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा में मुस्लिम है। और वफाए मोहम्मद क्या है? वफाए मोहम्मद दरअसल इताअते मोहम्मद है, इश्क़े मोहम्मद है, सुन्नते रसूल की पैरवी है। मगर जनाब अली वक़ार आज क्या हो रहा है? हम किस हद तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा निभा रहे हैं?
دنیا میں مسلمان امن کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ صادق و امین کے حقدار مسلمان آج منافقت اور ریاکاری کے باعث کفار کے ہاتھ میں موجود ایک کٹ پتلی بن کر رہ گئے ہیں۔ ذات مصطفیٰ جناب صدر، اگر آج ہم مسلمانوں کی نشاطی ثانیہ کے خواہاں ہیں تو ہمیں دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنا ہوگا۔ وہ عشق رسول جو صرف جلوسوں میں نہیں بلکہ ہمارے اعمال میں بھی چھلکے، وہ عشق رسول جو ہمیں سنت نبی کا پیروکار بنا دے، کیونکہ یہی وہ دو چیزوں میں سے ایک ہے جو ہمیں حقیقتاً اور عملاً مسلمان بنائیں گی۔ محمد کی غلامی تو دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بہت ہی بہترین، یہ تھے ہمارے درمیان محمد حارث، دارالعلوم اسکول بلدیہ ٹاؤن کیمپس۔ بھرپور طریقے سے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اس بچے کی، تھوڑا سا بھولے لیکن مائک نہیں چھوڑا، یہ سب سے بڑے اسپیکر کی نشانی ہوتی ہے کہ ہم نے مائک نہیں چھوڑنا۔ اور آپ لوگ بھی کائنڈلی اگر کوئی بچہ رک جائے، بھول جائے تو تالیوں سے اس کی حوصلہ افزائی کیا کریں تاکہ وہ بچہ دوبارہ سے اسپیچ کا وہیں سے آغاز کرے اور ایک اچھے مثبت طریقے سے اسپیچ کا اختتام کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی نیکسٹ پارٹیسپینٹ کو دعوت دینا چاہوں گا، مریم شعیب۔ آپ کا تعلق کلائمیکس فاؤنڈیشن اسکول بلدیہ ٹاؤن کیمپس سے ہے۔ مریم شعیب۔ ٹیچرز اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں مریم شعیب فرام کلائمیکس اسکول میں تمام اپنے جدید اساتذہ اور اس پروگرام کے انتظامیہ اور سرفران کی نہایت مشکور ہوں جنہوں نے آج مجھے اس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا ہے۔ وہ ہے کہ محمد سے وفا سنے تو ہم تیرے ہیں، احساس عقیدت کا شعور سماعت فرمائے کہ حبیب کبریا تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، ہمیں تو ناز ہے اس پر کہ ہمارے رہنما تم ہو۔ معزز سامعین، کیا تم نے سنا قرآن کا فرمان کہ تم ہی سے بلند رہو گے؟ اور مومن کون جو اللہ کی وحدت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے؟ اے مومنوں، چھوڑو دنیا کی طلب، چھوڑو تخت و تاج کی ہوس اور بنا لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کو اپنا متاع حیات، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری میں ہی اللہ کی رضا اور محبوبیت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا دم پڑنے والوں کی وفا ایسے کرو کہ زبان و دل غبار اٹھے۔ یا رسول اللہ، مجھے منظور ہے آپ کی رسالت، مجھے منظور ہے آپ کی ہدایت، میں راضی ہوں آپ کے طریقوں سے، میں راضی ہوں آپ کے احکام سے، میں راضی ہوں اسلام سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری یہی ہے کہ جان چلی جائے، مال لٹ جائے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری پر کوئی داغ نہ لگ پائے، تبھی تو اللہ کی رضا ہمارے مقدر ہوگی۔ کہ روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے وزن و خیال، نہ دکانیں آئینہ سازی۔ اے مومن عالم، یاد رکھیں کہ آج و فحاشی کا طوفان ہماری قوموں کو اٹھا رہا ہے، فتنہ فساد سے ہماری نیشیں نبر آزمائے ہیں، دنیا کا کفر و باطل ہمیں مٹانے پر تلا ہوا ہے۔ دیکھیں سامعین، کس طرح مسجد اقصی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اور بابری مسجد نیست و نابود ہو گئی، اور ہم سنت نبی کو چھوڑ کے اللہ سے اپنی بخشش مانگتے ہیں، جو کہ ناممکن ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور ہم اس وقت تک سچے مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہوئیں گے جب تک ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سنت نبی کے مطابق نہ ہو۔ اس لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سنبھل جاؤ اور منا لو اپنے رب کو، اور تھام لو قرآن سنت کی اس رسی کو، چل پڑو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کہ تم جب چاہو زمانہ ہلا سکتے ہو، پتہ کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو، اور ہم پرستوں کے فسانے میں کہیں مات نہیں، تم سے ٹکرائے زمانے کی اوقات نہیں۔ انشاءاللہ بہت خوب۔ ننھی سی بچی کے لیے دوبارہ تالیاں ہونی چاہیے۔ کلائمیکس اسکول بلدیہ ٹاؤن کیمپس۔ اس کے ساتھ یہ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے میرے بہت ہی پیارے بھائی عبد الباسط صاحب نے۔ آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور آپ لیڈ کرتے ہیں ٹریننگ میگنس
کنٹینیوس لرننگ کی، اور غالباً آپ سے 2 مرتبہ سیشن بھی اٹینڈ کر چکا ہوں اسی ہال کے اندر ہی، تو بھرپور طریقے سے تالیاں ہونی چاہیے عبدالباسط صاحب کے لیے۔ میگنس گروپ ایک ایسا گروپ ہے جو ڈیفرنٹ کمپنیز کے اندر سیشن دیتا ہے، ڈفرینٹ طریقے کی وہ پبلک اسپیکنگ کراتا ہے، ٹھیک ہے، اور کس طریقے سے بزنس کو بلڈ کرنا ہے، کس طریقے سے بزنس کو پروان چلانا ہے، یہ بتاتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ عبدالباسط صاحب کے لیے بھی تالیاں بجائیں، جو انہوں نے یہاں پروگرام میں ہماری شرکت کی اتنے زیادہ بزی شیڈول کے اندر سے وقت نکالا۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اس کے ساتھ ہی مقابلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کو دعوت دینا چاہوں گا۔ اسماء رسول، آپ کا تعلق سیفی چلڈرن اکیڈمی اسکول بلدیہ ٹاؤن کیمپس، بھرپور تالیاں ہونی چاہیے اس صنف اہم کے لیے۔ اسماء رسول۔ معزز ٹیچرز اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آسمہ فرام صافی چلڈرن اکیڈمی سیکنڈری اسکول۔ میں تمام اپنے معزز ججز اور اپنے اساتذہ پرنسپل اور اس پروگرام کی انتظامیہ اور ان کے روح رواں جناب سر عرفان کی نہایت مشہور ہوں۔ انہوں نے مجھے جس موضوع پر لیول کی شاعری کا موقع دیا ہے اس کا عنوان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ درود شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے۔ حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ محبت بنیاد ہے وفا کی، جس سے محبت کی جاتی ہے اس وقت نبھائی جاتی ہے۔ وفا کی شرط اطاعت ہے، بغیر وفا محبت اطاعت کے تکون مکمل نہیں۔ اور صدران وقار اگر یہ محبت محبوب خدا رسول کائنات اور امام انبیاء حضرت محمد سے ہو تو دنیا اور آخرت کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے۔ صدران وقار محمد وہ جنہوں نے محبت کرنا سکھایا، محمد وہ جنہوں نے انسان کو انسانیت کا سبق سکھایا، محمد وہ جن کے امتی ہونے کی خواہش تو موسیٰ نے بھی کی۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، ایک گل سیدھا جس منہ سے کروں بیان تیرا صاف حمیدہ۔ اگر ہم حضرت محمد سے محبت کرتے ہیں تو ان کی دی گئی تعلیمات پر عمل کریں۔ اگر وفا سیکھنی ہے تو حضرت بلال حبشی سے سیکھو جنہوں نے تبتی ہوئی ریت پر بھی کلمہ توحید جاری رکھا۔ اگر وفا سیکھنی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیکھو جو سب قربان کر کے صدیق بن گئے۔ اگر وفا سیکھنی ہے تو اہل بیت سے سیکھو جنہوں نے سر کٹانا تو قبول کیا لیکن اپنے نانے کے دین کو جھکنے نہ دیا۔ اے محمد میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ صدران وقار جس کی نسبت محمد سے ہو جائے وہ ان کو سے واقعی شہید بن جاتا ہے۔ جو محمد سے وفا کرتا ہے اس کے قدموں کی حقیقت بڑی بڑی سنائی دیتی ہے۔ جو محمد سے وفا کرتا ہے وہ بعد سے شاہ مشرق بن جاتا ہے۔ تو پھر صدران وقار یہاں کہنا پڑتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ آپ سب کی سماعت سے اسماء رسول، آپ کا تعلق صافی چلڈرن اکیڈمی شیرشاہ کیمپس سے ہے، بھرپور طریقے سے تالیاں ہونی چاہیے اسماء رسول کے لیے۔ بہت ہی بہترین اسپیچ پیش کی انہوں نے۔ بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق احمد میں ٹیسٹ ہوگا، جو لے گا اس میں زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا۔ منافقوں کو سزا ملے گی، نبی کا دشمن ارسٹ ہوگا۔ فاروق بھائی کافر نبوت کا آخری مقر اور قصر نبوت کے آخری ستون بن کر تشریف لائے۔ سامعین محترم، آئیے میں آپ کو حروف تہجی کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مسعود و مبروک و معنون غلام احمد وہاں کی محفل میں گیسٹ آ رہا ہے۔ با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، تا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآذى بين الماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا،
اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ محترم مہمان گرامی اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت ملی ہے، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مسعود و مبروک سے معلوم ہے۔ سامعین گرامی، تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا۔ ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و غارت گری کا بسیرا تھا، معمولی باتوں پر کٹ مرنا عام تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھی، عورت اور حیوانوں کسی زندگی پر مجبور تھے، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا۔ الغرض انسانیت تباہی و بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ دفعتاً چبلستان دہر کی قسمت کا ستارہ ہویدا ہوا، حضرت انسان کی خوشبختی کا ثاقب چمک اٹھا، ظلمات کو اجالوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ، جگر گوش آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب و عجم، قائد انسانیت، فرمان روائے عالم، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر سن عام الفیل مطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو عالم قدس سے عالم امکان میں بے بصر کو بابصر کرنے کے لیے، بے نظر کو بانظر کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو حیات جاویدانی دینے کے لیے، قیاصت اور اقاصیر کی نخوت کا برم توڑنے کے لیے، ملکوں کی دوری، اقوام کی بیگانگی، اختلاف الوان اور تفریق زبان مٹانے کے لیے، سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کرنے کے لیے کافر نبوت کا آخری مقر اور قصر نبوت کے آخری ستون بن کر تشریف لائے۔ سامعین محترم، آئیے میں آپ کو حروف تہجی کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مسعود و مبروک و معنون سے ایک تعریف سناؤں۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، تا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خاں نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، دال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقِ کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق اور امین آ رہا ہے، ضاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا مولا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا مولا آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، اور یا پکار اٹھا یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے تو ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے تو ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت ہی بہترین، یہ تھے ہمارے درمیان محمد حسان، ینگ اسکولر گرامر اسکول شیرشاہ کیمپس سے۔ بھرپور تالیاں ہونی چاہیے اس بچے کے لیے، جس طریقے سے انہوں نے الف سے یہ تک ساری بیان کی اسپیچ کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسپیچ کمپٹیشنز کے اندر آنا ہی ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہوتا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آج یہاں پر جو بچے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے وہ بھی بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے یہاں سے، اور انشاءاللہ آنے والے مقابلوں میں وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے پارٹیسپینٹ کو میں دعوت دینا چاہوں گا۔ اس سے پہلے کچھ پرنسپلز نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں چاہوں گا کہ تمام پرنسپلز کی یکساں طور پر حوصلہ افزائی ہو، کیونکہ انہوں نے اتنا اپنے مشکل وقت میں سے، اتنے ٹف ٹائم میں سے ٹائم نکالا۔ سیٹرڈے بہت ٹف ٹائم ہوتا ہے اسکولز کے لیے، اور یہاں پر آئے، ہمیں رونق بخشی۔ ڈاکٹر الطاف حسین پروگریسو گرامر اسکول کے پرنسپل ہیں، سر خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اس پنڈال میں۔ اس کے ساتھ ہی سر فیاض تنولی، آپ کا تعلق صافی چلڈرن اکیڈمی شیرشاہ کیمپس سے ہے، آپ کو بھی سر خوش آمدید اس پروگرام میں۔
اس کے ساتھ ہی سر عمیر اسلم، آپ کا تعلق انوویٹو بیکن اسکول سے ہے، سر آپ کو بھی خوش آمدید، تالیاں رک گئی ہیں میرے خیال سے، بچے کم ہیں اس کا مطلب ہے انوویٹو کے۔ اس کے ساتھ ہی سر سجاد احمد، آپ پرنسپل ہیں دار ارقم اسکول شیرشاہ کیمپس کے۔ اس کے ساتھ ہی سر عابد، آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں دسیوی اسکول بلدیہ ٹاؤن کیمپس کے، تالیاں ہونی چاہیے یکساں طور پر سب کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی سر مشتاق جاوید، آپ ڈائریکٹر ہیں پاک شاہین کیمبرج اسکول بلدیہ ٹاؤن کیمپس کے۔ اس کے ساتھ ہی میرے بہت ہی پیارے بھائی سر بابر خان آفریدی، جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا، آپ پرنسپل ہیں پاکستان فاؤنڈیشن پی ایف اسکول میٹروویل کیمپس کے۔ اس کے ساتھ ہی ہردل عزیز سر چمن زیب، آپ پرنسپل ہیں دار ارقم اسکول بلدیہ ٹاؤن کیمپس، بھرپور طریقے سے تالیاں ہونی چاہیے ان تمام پرنسپلز کے لیے۔ یہ ہمارے بلدیہ ٹاؤن میٹروویل شیرشاہ کے بچوں کو پروان چڑھا رہے ہیں، میں چاہوں گا بھرپور طریقے سے تالیاں ہوں آپ تمام کے پرنسپلز کے لیے، کیونکہ انہی کی کاوشوں کی وجہ سے آج یہ بزم سجانے کا موقع ملا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی پارٹیسپینٹ کو دعوت خطاب دینا چاہوں گا، مہنور راہیل، آپ کا تعلق پاک شاہین کیمبرج اسکول بلدیہ ٹاؤن کیمپس سے ہے۔ مہنور راہیل، بھرپور تالیاں ہونی چاہیے بچوں کے لیے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد اس دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صدر وقار میں کم عقل کیا محمد کی وفا کا تذکرہ کروں، جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو میں اس نبی سے وفا کیوں نہ کروں جسے توریت میں تاب، انجیل میں فاروق، زبور میں عاقب، پہلے آسمان پر احمد، دوسرے پر مصطفیٰ، تیسرے پر مرتضیٰ، چوتھے پر مزکی، پانچویں پر مجیب، چھٹے پر مرکب، ساتویں پر مذہب، عرش بری پر رسول اللہ، کرسی کی پیشانی پر حبیب اللہ، اور لوہے محفوظ میں جسے صفی اللہ کہتے ہیں، تو میں اس نبی سے وفا کیوں نہ کروں جو ساری دنیا کے غم تنہا دیتے تھے، جو کھا کر پتھر بھی دشمن کو دعا دیتے تھے، جو بیٹی کے قاتل کو بھی پناہ دیتے تھے، ارے اسے تو سارے جہاں والے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، اگر رحمت کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، خدا جانے شمس و قمر پوچھتے ہم، اگر وفا محمد سے پائی نہ ہوتی۔ صدر وقار، مجھے افسوس صد افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے وہ معذب تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خاک ہو گئے تارک قرآن ہو کر، کیونکہ میرے نبی نے عورت کو عزت و احترام اور ان کو وراثت میں اس وقت دلوایا جب عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، اور آج ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اپنے نبی سے وفا کرتے ہیں، لیکن اپنی بیٹیوں کو کیٹاپ اور ماڈل کا نمونہ بنا دیا۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے اپنے جانی دشمن سے صادق اور امین کا لقب پایا، اور آج کے دور میں صادق بھی جھوٹا، امین بے ایمان، اور محض یہ صرف دو نام۔ صدر وقار، میرے نبی نے غلاموں کے ساتھ وفا کی تو فتح مکہ کے موقع پر زید کو پیچھے بٹھایا گیا، تو بلال حبشی کو خانے کعبہ کی چھت پر چڑھایا گیا، اور آج کے وفا کرنے والوں کا یہ عالم ہے کہ کچھ لوگ تو اپنے نوکروں کی ذرا سی غلطی پر ان سے وحشانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ آج ہم نبی پر جان نثار کرنے اور وفا کرنے کے بڑے دعوے دار تو بنتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی نماز تحفہ کے وقت فقط اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتے۔ ارے میرے نبی سے وفا کرنے والوں کو یہ عالم تھا کہ کچھ لوگ تو کبھی عمر بن خطاب کی صورت میں اسلام کو آدھی دنیا میں پھیلایا، تو کسی صلاح الدین ایوبی کی صورت میں مسجد اقصی کو فتح کروایا، اور آج کے وفا کرنے والوں کو فقط واٹس ایپ کو جمعے کے دن مسلمان بنانے تک محدود ہے، جس پر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کس قدر تم پر گنا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ارے تمہیں تو نیند پیاری ہے، تب آزاد پر قید رمضان بھاری ہے، اب تم ہی کہو یہی آئین وفاداری ہے۔ صدر وقار، میرے نبی کی وفا کا یہ عالم تھا کہ ان کی وفا کی گواہی ان کے قدموں میں گر جانے والے مکہ مکرمہ کے سردار عمر بن خطاب دیتے تھے، ان کی وفا کی گواہی زمین و آسمان کی شجر و گل دیتے تھے، ان کی وفا کی گواہی بلال کی ٹوٹی شمشیریں علی کی ٹوٹی زنجیریں دیتی تھی، ان کی وفا کی گواہی ان کے اشارے سے ٹکڑے ہو جانے والا چاند دیتا تھا، جو شاعر کو یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ حسن یوسف میں وہاں کٹی تھی انگلیاں، ارے خود چاند کٹ گیا ہے انگلی کو دیکھ کر۔ صدر وقار، اپنے آقا کی کیا ہی بات کروں کہ نبیوں کے جو سردار ہیں، ہدایت کے جو امام ہے، حق جن کی زبان ہے، عدل جن کی زندگی اور عاجزی جن کا لباس ہے، غیروں کو جو اپنا کر دے، تاریخ راہوں کو روشن کر دے، وہ سراپائے برکت، مجھ سے میرا حد، نظم فصاحت، علم شجاعت، ارے ان کا نام لینا بھی تو
رہو ہے عبادت. آج مسلمان 200 کرو لیکن پھر بھی ہم ہلاک کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. زندگی کی تیز ہوائیں ہمارے پاؤں جلسا رہی ہیں. چشمے فلک ہماری ذلت کا تماشا دیکھ رہی ہے. صدر وقار آج کے دور میں ہمارے پاس ہتھیار ہے, اوزار ہے, لیکن 313 کا لشکر کہاں ہے؟ آج زندگی سب یزید سی جینا چاہتے ہیں لیکن موت سب کو حسین سی چاہیے, جس کا حال اقبال کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اقبال کہتا ہے کہ تم اپنے نبی سے وفا کرتے ہو تو یہ تختی بھی تمہاری, یہ قلم بھی تمہارا. پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ جو تم چاہو گے وہی لکھا جائے گا. ارے بلکہ خدا بندے سے پوچھے گا کہ اے بندے بتا تیری رضا کیا ہے. اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کہنا چاہوں گی, نبی کی وفا کا میں کیا کروں تذکرہ, بس اتنا عرض ہے کہ قرآن پڑھتے کر دیکھ. آپ سب کی سماجوں کا بہت بہت شکریہ. بہت خوب. یہ تھی مانور راہیل جن کا تعلق پاک شائن کیمبرج اسکول بلدیہ ٹاؤن کیمپس سے. بھرپور تالیاں ہونی چاہیے ایک مرتبہ پھر. حوصلہ افزائی بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے بچوں کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں مقابلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت خطاب دینا چاہوں گا. رانا حسان, آپ کا تعلق الائیڈ اسکول شیرشاہ کیمپس سے ہے. رانا حسان, اس سائڈ سے تالیوں کی آواز نہیں آ رہی ہے, ذرا تالیوں کی گونج ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر, محترم اساتذہ کرام اور میرے معزز صارفین, السلام علیکم. مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. سب سے پہلے اپنے نبی کی سیرت پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. میرے نبی جب اس دنیا میں آئے ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی, بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. جب میرے نبی اس دنیا میں آئے تو روشن ہوا, ہر چیز روشن ہو گئی, ہر کسی کا دل منور ہو گیا. میرے نبی کے پاس معجزات تھے کہ جب وہ چاند کی طرف انگلی کرتے اور چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا جاتا. میرے نبی جب مسکراتے تو اتنی روشنی نکلتی کہ سوئی مل جاتی. اگر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جان کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں. یعنی کہ اقبال یہی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ صرف نبی کی پیروی کریں, نبی کی سنتوں کے پیچھے جائیں تو آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جائے گی. اگر ہم 1400 سال پہلے چلے جائیں اور صحابہ کی وفاداری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت بلال کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا, ان کو مارا جاتا تھا, ان پر بے دردی کی جاتی تھی. حضرت عمر جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے. حضرت ابوبکر جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح لپیٹ لیتے تھے کہ اگر وہ مار بھی کھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آنچ بھی نہ آتی. تو اسی لیے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا, حضرت عمر کو خطاب کا لقب دیا, حضرت عثمان کو غنی کا لقب دیا, حضرت علی کو علی المرتضیٰ کا لقب دیا. لیکن آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ڈوبتے جا رہے ہیں. مسجد اقصی ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے, بلکہ نکل ہی چکی ہے اور ہم بالکل ڈوبتے جا رہے ہیں. اگر ہم نے جلدی کوئی فیصلہ نہ کیا اور پھر سے اس پیروی نہ کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی, تو ہم جلدی سے جلد ڈوب جائیں گے. بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جان کیا چیز ہے لوح قلم تیرے. بہت خوب. یہ تھے رانا حسان جن کا تعلق الائیڈ اسکول شیرشاہ کیمپس سے ہے. دوبارہ تالیاں ہونی چاہیے, اس بچے کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. بہت خوب اسپیچ پیش کی انہوں نے. خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں, وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیرے کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وائلف یہاں کے ججمنٹ پینل اور یہاں پر جو موجود ہے مقررین اور جو انتظامیہ ہے جو ایونٹ دیکھ رہی ہیں, انہوں نے اپنے حصے کا دیا جلا دیا ہے. اور انشاءاللہ رب العالمین شیرشاہ کے اندر اس طرح کے مقابلے اور زیادہ ہوں گے. اس مرتبہ 13 اسکول آئے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم 26 اسکول آئیں گے. ایسٹ کے اسکول بھی شیرشاہ کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے. اور انشاءاللہ رب العالمین شیرشاہ, بلدیہ ٹاؤن اور میٹرو ویل کا بچہ نیشنل لیول پر جا کر اسپیچ کرے گا, تاکہ یہاں کے بچے کو بھی ہر قسم کا پلیٹ فارم مل سکے. میں چاہوں گا بھرپور طریقے سے تالیاں ہونی چاہیے وائی ایف کی پوری ٹیم کے لیے, آپ لوگوں کے اسکولز کے لیے, آپ لوگوں کے ٹیچرز کے لیے. اور ایک مرتبہ ضرور تالیاں بجائیں ان ٹیچرز کے لیے جنہوں نے اتنی محنت کروا کر بچوں کو یہاں پر بھیجا. بھرپور تالیاں ہونی چاہیے ان اساتذہ کرام کے لیے.
جنہوں نے اتنا اچھا بچے کو پریپیئر کیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا محمد سہلے. آپ کا تعلق دا جنریشن پبلک اسکول شیرشاہ کیمپس سے ہے. محمد صالح. اے شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. خدا کی بیجی کتاب تو ہے میرا تو سارا نصاب تو ہے. حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. صدر علی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس دنیا میں قدم رکھا اچھائی پھیل گئی اور ظلمت کے اندھیرے دور ہو گئے. مشکل تے راستے آسان ہو گئے. دشمنیاں دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. صدر علی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ کے نام سے جڑا ہوا ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا دین حق کی پہلی شرط ہے. حضرت ابو بکر نے وفا کی تو ان کو صدیق کا لقب ملا. حضرت عمر نے وفا کی تو ان کو بہترین حکمران کا لقب ملا. حضرت علی نے وفا کی تو ان کو حیدر کا لقب ملا. صدر علی وقار محبت بنیاد ہے وفا کی. جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے وفا نبھائی جاتی ہے. وفا کی شرط اطاعت ہے. بغیر وفا محبت اور اطاعت کی تکون مکمل نہیں. اور صدر علی وقار اگر یہ محبت محبوب خدا رسول کائنات اور امام انبیاء حضرت محمد سے ہو تو دنیا و آخرت کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے. صدر علی وقار محمد وہ جنہوں نے محبت کرنا سکھایا. محمد وہ جنہوں نے انسان کو انسانیت کا سبق سکھایا. محمد وہ جن کی امتی ہونے کی خواہش تو موسیٰ نے بھی کی. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گن چیدہ کس منہ سے کروں بیان فروسہ حمیدہ. صدر علی وقار اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتے ہیں تو ان کی دی گئی تعلیمات پر عمل کرے. اگر وفا سیکھنی ہے تو حضرت بلال حبشی سے سیکھو جنہوں نے تپتے ہوئے ریت پر بھی کلمہ توحید جاری رکھا. اگر وفا سیکھنی ہے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھو جنہوں نے دیکھتے انگاروں پر بھی چلنا قبول کیا لیکن اپنے نانا کے دین کو اپنے عقیدے پر آنچ نہ آنے دی. اگر وفا سیکھنی ہے تو اہل بیت سے سیکھو جنہوں نے اپنا سر کٹانا قبول کیا لیکن اپنے نانا کے دین کو جھکنے نہ دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہیں نسبتیں. وہ جو عظمتیں تھے اویس کی وہ جو رابطے تھے بلال کے وہ جو رابطے تھے بلال کے. صدر علی وقار جس کی نسبت محمد سے ہو جائے وہ علم سے غازی لندی سے شہید بن جاتا ہے. جس کی نسبت محمد سے ہو جائے وہ معین الدین سے چشتیت میں شاہ ہندوستان بن جاتا ہے. جس کی نسبت محمد سے ہو جائے وہ اقبال سے شاعر مشرق بن جاتا ہے. تو صدر علی وقار پھر یہاں کہنا پڑتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں تو ہم تیرے ہیں. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. خوب یہ تھے محمد صالح جن کا تعلق پاک جنریشن پبلک اسکول شیرشاہ کیمپس سے تھا. بھرپور طریقے سے تالیاں ہونی چاہیے اس بچے کے لیے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا وسیم اظہر کو. آپ کا تعلق ماسٹر مین اسکول شیرشاہ کیمپس سے ہے. وسیم اظہر. ارباب نظر کوئی ایسا نہ ملے گا ارباب نظر کوئی ایسا نہ ملے گا. انسان تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. میرے معزز سامعین السلام علیکم. آج اس تقریب میں گفتگو کا موضوع کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے.
یہ اتنا بہترین اور شاندار موضوع ہے کہ میرے جیسا کم علم اور کم فہم طالب علم بلا اس عظیم الشان ہستی کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے کہ جس کی عظمت میں رب دو جہاں نے پوری کائنات کو تخلیق کر دیا، تو میں یہ کیوں نہ کہوں اس نے یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ جناب اعلیٰ، آج کا موضوع علامہ اقبال کا لافانی پیغام ہے۔ اقبال تحریک اسلام کے آئینے میں ایک نظر ڈالتے ہوئے شاہ مصطفیٰ پر کہکشاں کی صورت کرنے والی رحمت خداوندی کا جائزہ لیتے ہیں تو ان پر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اگر مومن صحیح معنوں میں محبت و اطاعت کے نام پر محمد سے وفاداری کو اصل ایمان بنا لیتا ہے تو تقدیر خداوند کی تدبیر کے اشاروں کی محتاج ہو جاتی ہے۔ تبھی تو شاعر نے خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جناب اعلیٰ، کہا جاتا ہے کہ محبت بنیاد ہے وفا کی، جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے وفا نبھائی جاتی ہے، اور اگر یہ محبت محبوب خدا کائنات رسول اور امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے تو وہ دنیا و آخرت کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے۔ Umar and friends throwing kisses, smiling faced upshove. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت پر ہم نظر ڈالیں تو حضرت بلال کو دیکھتے ہیں جو تپتے ریت پر بھی کلمہ توحید و رسالت نبی کا ورد کرتے رہے۔ اگر وفا سیکھنی ہے تو حضرت عثمان، حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھو کہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے صدیق اور غنی کا لقب پایا۔ اگر وفا سیکھنی ہے تو اہل بیت سے سیکھو کہ جنہوں نے اپنا سر کٹوانا تو قبول کیا لیکن اپنے نانا کا سر جھکنے نہ دیا۔ جناب اعلیٰ، جس کی نسبت محمد سے ہو جائے وہ علم غازی سے علم دین شہید بن جاتا ہے، جو محمد سے وفا کرتا ہے وہ معین الدین سے چشتی اجماعیلی شاہ ہندوستان بن جاتا ہے، اور اقبال سے شاعر مشرق بن جاتا ہے۔ تبھی تو شاعر مشرق نے خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی اس کائنات میں پروردگار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے بعد جس چیز کی تخلیق فرمائی وہ لوح و قلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اتباع اور اس کو محبت کرنے والوں کو یہ اعلیٰ مقام نصیب فرمایا کہ لوح و قلم ان کے حوالے کر دیے۔ جناب اعلیٰ، اس وقت امت مسلمہ کی ذلت، رسوائی اور زوال کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اطاعت رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کے لیے صرف گفتار کا سہارا لے لیا ہے۔ اگر ہم پھر سے لوح قلم کی میراث کو اپنانا چاہتے ہیں تو اپنی محبت، عشق و محبت اور وفا کے جذبے کو گفتار کے ساتھ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عملی عقیدت کا رشتہ قائم کرنا ہوگا، ان کی طرز زندگی کو اپنانا ہوگا۔ آپ سب سے اجازت میں آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس نذرانے سے کرنا چاہوں گا۔ عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی، عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی، بھائی جب لفظ گونگے ہوں تو بات نہیں ہو سکتی۔ یہ تو وہ ہیں جو صحراؤں کو گلزار کریں، یہ تو وہ ہیں جو صحراؤں کو گلزار کریں، بھائی یہ نہ چاہے تو برسات نہیں ہو سکتی۔ جو در علم سے وابستہ نہیں رہ سکتا، جو در علم سے وابستہ نہیں رہ سکتا، بھائی علم سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اور دل میں روشن ہے میرے عشق محمد کا چراغ، دل میں روشن ہے میرے عشق محمد کا چراغ، بھائی دل کی بستی میں تو اب رات نہیں ہو سکتی۔ شکریہ۔ وسیم اظہر صاحب، جن کا تعلق ماسٹر مین اسکول شیرشاہ کیمپس سے، بھرپور طریقے سے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اس بچے کی، بہت ہی بہترین طریقے سے اپنے الفاظ کا جادو جگا رہے تھے۔ سو مت جانا، جاگتے رہنا ہے۔ ایک نصیحت ہے کہ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے جو تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس راہ میں رازن ہے اتنے، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا
دیکھا جائے گا. یہ نصیحت ان تمام پارٹیسپینٹ کے لیے جو یہاں پر آ کر بول رہے ہیں. جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو بھی نتیجہ ہوگا ہمیں منظور ہے. اس پلیٹ فارم سے آگے بہت سارے اور پلیٹ فارم ہمیں ملیں گے انشاءاللہ رب العالمین. اسی طریقے سے وائلف کے ساتھ اور دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ جڑے رہیں گے. اور دوبارہ سے کہوں گا, دوبارہ سے شکریہ ادا کروں گا ان تمام پرنسپلز کا خاص طور پر کہ جنہوں نے ہفتے کے دن ہمیں اسٹوڈنٹس دیے, ورنہ ایک پارٹیسپینٹ دیا جاتا ہے اسکول کی طرف سے, لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ایک پارٹیسپینٹ کے علاوہ ہمیں 8 سے 10 بچے اور دیے اور اس کے ساتھ خود بھی شرکت کی. میں چاہوں گا دوبارہ سے کلیپنگ ہونی چاہیے ان کے لیے جو اتنا کنوینس لگا کر یہاں تک پہنچتے اور اتنا ٹائم سیو کر رہے. اس کے ساتھ ہی اپنے اگلے پارٹیسپینٹ کو دعوت خطاب دینا چاہوں گا. مہنور صابر, آپ کا تعلق بسیوی اسکول بلدیہ ٹاؤن کیمپس سے ہے. مہنور صابر. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صدیاری وقار کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جن کے احسانات کو گننے لگوں تو شمار ہی نہ کر پاؤں. کائنات کا کوئی حصہ ایسا نظر نہ آئے گا جس میں محسن انسانیت کی روشنی نہ جھلک رہی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق کے حسنہ سے تہذیب و اخلاق کو شائستگی کا نمونہ بنا دیا. معلم تھے تو ان کا اخلاق دیکھو, تاجر تھے تو ان کی ایمانداری دیکھو, حاکم تھے تو ان کی حکمرانی دیکھو, منتظم تھے تو ان کا انتظام دیکھو, خاوند تھے تو ان کا انصاف دیکھو. میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں, وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی, وہ جو رابطے تھے بلال کے. صدیالی وقار, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی انسانوں کا مرکز رہی ہیں. اڑے انصاف سیکھنا ہے تو میرے حضور سے سیکھیے, مسکرانا سیکھنا ہے تو میرے حضور سے سیکھیے. اڑے ہدایت کا پیروکار دیکھنا ہے تو میرے حضور کو دیکھیے. تعلیمات سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں کو جیتنا ہے تو میرے حضور سے سیکھیے. اور بڑے بڑے طوفانوں کے سامنے ان کو مسکرا کر ٹالنا ہے تو میرے حضور سے سیکھیے. کہ رسول میرے پیغمبر, درود تم پر, سلام تم پر, کرم کی ہو ایک نگاہ ہم پر, درود تم پر, سلام تم پر. کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آقائے دو جہاں میں صدیالی وقار اپنا تن, من اور دھن کا قربان کرنے والے اللہ کے سب سے نزدیک تر ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں غازی علم الدین, غازی ممتاز قادری شہید اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو کہ جو اپنی جان کی پرواہ کے بنا عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرفراز ہو گئے. اس کے ساتھ ہی میں سلام پیش کرتی ہوں ان عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جنہوں نے ان تینوں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازوں میں دور دراز علاقوں سے شرکت کی اور یہ پیغام دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بہت ہی خوب. یہ تھے ہمارے درمیان مہنور صابر, آپ کا تعلق دسیوی اسکول بلدیہ ٹاؤن کیمپس سے. ایک مرتبہ بھرپور طریقے سے تالی ہونی چاہیے اس بچی کے لیے جو اپنے انداز بیاں سے لوہا منوا رہی تھی. اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے انجینئر عبد القیوم صاحب, آپ اونر ہیں بیسکن انجینئرنگ کے. اس کے ساتھ ہی طلبہ کو بہت زیادہ سپورٹ اور پروموٹ کرتے آئے ہیں. جہاں پر انجینئر عبد القیوم صاحب موجود ہوں وہاں طالب علم کبھی حوصلہ نہیں ہارتے. تو میں چاہوں گا بھرپور طریقے سے تالیاں ہو ایسے ہیروز کے لیے. انجینئر عبد القیوم صاحب کو بھرپور طریقے سے حوصلہ افزائی کریں. آپ اونر ہیں بیسکن انجینئرنگ کے. اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے ہر دل عزیز ہمارے بھائی, ہمارے استاد
محمد شہزاد بٹ صاحب نے، آپ CEO ہیں سلامتی نیوز کے، جنرل سیکرٹری ہیں سندھ یونین آف جرنلسٹ کے، اور وائس پریزیڈنٹ ہیں نیشنل پریس کلب کے، بھرپور طریقے سے حوصلہ افزائی ہو محمد شہزاد بٹ صاحب کے لیے، جنہوں نے اپنا اتنا مشکل ٹف ٹائم میں سے وقت نکالا اور ہمیں یہاں پر رونق بخشی۔ اس کے ساتھ ہی مقابلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا زاہد خان، آپ کا تعلق پاکستان فاؤنڈیشن PF سیکنڈری اسکول میٹرو ریل کیمپس سے ہے۔ بھرپور طریقے سے تالیاں ہو ان مہمانوں کے لیے، شیرشاہ کے مہمان میٹرو ریل کیمپس۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ چنگا چیز ہے کیا، یہ چنگا چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ معزز سامعین اور جناب صدر، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے جس آیات کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کیا، ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی صفات کو بلند کیا۔ حاضرین مجلس، دنیا میں کسی کی تعریف اس کے ماں باپ کرتے ہیں، کسی کی تعریف اس کے دوست و احباب کرتے ہیں، کسی کی کمالات اس کے رشتہ دار اور اقابل بیان کرتے ہیں، لیکن کیا شان ہے میرے نبی کی، قربان جاؤں، جس کی تعریف خود رب کائنات کرتے ہیں، جن کی عبادت کی تعریف خود معبود کرتا ہے، جن کی اخلاق کی تعریف خود اللہ رب العزت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ وہی الہی ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں فرماتے، بلکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کا ترجمان قرار دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لیے نمونہ بھیجوا دیا گیا، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا تھا، ہمیں اپنے اخلاق سے سکھایا کہ دنیا کے اندر کسی کے سامنے کیا کہنا چاہیے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، روح مصطفیٰ وہ آئینہ ہے، روح مصطفیٰ وہ آئینہ ہے، ایسے دوسرا آئینہ نہ ہمارے بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حاضرین مجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اعلیٰ اور شان اور بلند مرتبے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرز زندگی کو، اسوہ حسنہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو ایک قدر محبوب تھا کہ ارشاد فرمایا ما ينطق عن الهوى، اور ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحب اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ میرے دل اللہ کی محبت سے منور ہو جائے، تو آپ نے میرے اتباع کرو، آپ میرے اتباع کرو، میری طرز زندگی اپناؤ، سنت پہ عمل کرو، یعنی سنت کو اپناؤ۔ حاضرین مجلس، دور حاضر میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہر گھر سے سنت کے جنازے نکالے جاتے ہیں، ہر طرح کی رسومات کو ہمارے بیچ میں لائے گئے، اسلام کے نام سے اسلام پر وار کیا جاتا ہے، ہم سے سنت الٹ کیا جا رہا ہے، سنت سے ہٹایا جا رہا ہے۔ حاضرین مجلس، ہم نے کیا خوب ترجمانی کی ہے کہ دین محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی
اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر اس باوجود میں اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. باوجود میں اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کٹنا مرو خواجہ یثرب کے عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ اچھا اور حج بھی اچھا، مگر باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں رسول اللہ کی حرمت پر. نگاہ و عشق خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. بہت ہی بہترین پیش کیا گیا آپ کی جانب سے یہ شعر. بھرپور طریقے سے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اس میٹرو ویل کے مہمان سے آپ کا تعلق پاکستان فاؤنڈیشن پی ایف سیکنڈری اسکول میٹرو ویل سے ہے، زاہد خان. اس کے ساتھ ہی میں اپنے اگلے پارٹیسپینٹ کو دعوت دینا چاہوں گا، سندس حفیظ. آپ کا تعلق دار ارقم اسکول شیرشاہ کیمپس سے ہے. سندس حفیظ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرمایہ ہے حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی. بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا. ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. حاضرین محفل، جس دن لفظ کن ایجاد ہوا تھا، عشق مصطفیٰ کی داستان تو اسی دن لکھی جا چکی تھی کہ جب آمنہ کے گود میں آدم کے اخلاق، ایوب کا دل یعقوب کی بشارت اور یوسف کا حسن یہ کو اس دنیا میں آتے ہی سجدے میں جا گرے. وہ کوئی نہیں میرے 2 messages. صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ Shams Khan. کائنات قرآن پاک میں خود ان الفاظ میں لکھتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. اور یہ صدا اس محفل میں سما باندھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا کہ وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں، کہ وہ معتبر ہیں، کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے. معزز سامعین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں اسماعیل کو چنا، اولاد اسماعیل میں کنانا کو، کنانا میں قریش کو، قریش میں بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا. میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا دیکھا ہوا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں. جناب صدر، انسانیت کی راہیں ہمیں اس نبی امی کی درسگاہ میں ملیں گی جس نے بتایا وہ شخص مومن کامل نہیں ہوتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے، جس نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے، جس نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو چیز تمہیں خود پسند ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. وہ درسگاہ جس میں والدین و اولاد، اعزاء و اقربا، دوست و احباب اور ایک دوسرے کے حقوق بتائے گئے ہیں. میں اپنی تقریر کے اختتام پر بس اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا حق ادا کرنے والا اور سچے اتباع کرنے والا بنائے. ارباب نظر کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا. شکریہ. ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. یہ تھی ہمارے درمیان سندس حفیظ جن کا تعلق دار ارقم اسکول شیرشاہ کیمپس سے تھا. بھرپور طریقے سے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اس بچی کی. بہت ہی بہترین طریقے سے یہ اپنے الفاظ پیش کر رہی تھی. ابھی تم تھک نہیں جانا،
ابھی تو سفر باقی ہے، ابھی تو راہ کے پتھر تمہیں اور آزمائیں گے۔ شیرشاہ بلدیہ میٹرو ویل والوں، ابھی تو راہ کے پتھر تمہیں اور آزمائیں گے، ابھی تو ٹوٹ کر تم کو نیا ایک شخص بننا ہے، ابھی تو معمولی کنکر سے تمہیں یاقوت بننا ہے، ابھی تو معمولی کنکر سے تمہیں یاقوت بننا ہے۔ میں اگلے پارٹیسپینٹ کو دعوت خطاب دینا چاہوں گا۔ آپ کا تعلق پروگریسو گرامر اسکول شیرشاہ کیمپس سے شوکت عزیز۔ ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے سامعین، ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جناب صدر، میرے جیسے کم علم اور کم فہم طالب علم کی کیا مجال کہ اس معجبین کے بارے میں گفتگو کروں کہ جس کے بارے میں وحدہ لا شریک لہ خود ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، اور کہیں کہیں ارشاد فرماتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فوراً دوڑ پڑو، اور کہیں کہیں ارشاد ربانی ہے میرے ایمان والو میرے رسول کی اطاعت کرو۔ یہی اصل محبت ایمان ہے اور ایمان کی جان ہے، بلکہ ایمان کی جان ہے، گویا محبت اور اطاعت اصل رسول ایمان ہے۔ اور جس کے دل میں یہ جذبہ نہیں اور جس کے دل میں یہ جذبہ اور لہانہ نہیں وہ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں۔ جناب صدر، یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاروان نبی کے رہبر اعظم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس خطے میں مبعوث ہو کر انسانیت کا اصل پیغام سنایا جو ظلم و تشدد کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جزیرہ نما عرب پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا، معصوم بچوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا کیونکہ کوئی ان کا باپ کہلانا گوارا نہیں کرتا۔ عورت کو پاؤں کی جوتی اور شرم و حیا کی کمزوری سمجھا جاتا۔ غیرت اور حیرت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ انتقام اور وحشت کی تحریک اندھیا چل رہی تھی، اور مجبوروں بے کسوں کا کوئی پریشان حال نہ تھا، غیرت رو رہی تھی۔ اور پھر جناب صدر کیا ہوا؟ میرے اور آپ کے مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جل ارا ہو گئے۔ اور کیا ہوا؟ شفا بنت اسد عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہتی ہے امنا یہ تیرا بچہ کیسا ہے؟ پاک، خوبصورت، طہارت والا، خوشبودار۔ وہ بچے کو گود میں اٹھاتی ہے، اسے دیکھتی ہے یہ کیسا بچہ ہے، پھر اس کو سائڈ پہ رکھتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ سیدھا ہاتھ اٹھاتا ہے، شہادت کی انگلی اٹھاتا ہے، پورے کمرے میں نور پھیل جاتا ہے، گد کی چھت پڑتی ہے، ایک بادل اندر آتا ہے، اس پورے کمرے میں دھن پھیل جاتی ہے۔ اس کے اندر سے آواز آتی ہے طوفوا به مشارق الارض ومغاربها ليرفوا بسمعه ونحته وصورته۔ اس بچے کو مشرق مغرب پہرا دو، کل کائنات پہرا کر یہ اعلان کر دو جو اس کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی، جو اس کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا، ورنہ بھٹک کر ہلاک ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ اور آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، ابراہیم کی دوستی دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جال و جلال دو، یحییٰ کی پاک دامنی اور عظمت دو، عیسیٰ علیہ السلام کی زہد دو۔